السلام علیکم۔ میں شیخ محمد عمران بلد شیخ محمد ادریس پشاور سے آج 22 کروڑ عوام سے مخاطب ہوں اور اپنی گزارشات قوم کے آگے رکھ رہا ہوں۔ چیئرمین نیب چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان جسٹس گلزار احمد خان، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ اور وزیر اعظم عمران خان کو میری یہ درخواست 21/2/2021 کو موصول ہوئی، جس میں دہشت گردوں سے ریلیٹڈ مواد، ملک کی سالمیت کو نقصان پہنچانے والے لوگوں کی ڈیٹیل اور وہ کرپٹ پولیٹیشنز جو مغربی طاقتوں کی ایما پہ گھنونا کھیل کھیلتے ہیں۔ میری پہلی USB جو میں نے 9 جولائی 2021 کو نیب کے متعلقہ افسران کے پیش کی، اس میں ہارون بلور سے مغربی طاقتیں جو کھیل کھلوانا چاہ رہی تھیں اور کس طرح اسے بے نقاب کیا گیا اور ان کے عزائم کو ناکام بنایا گیا، وہ تھی۔ اس کے ساتھ KPK میں دہشت گردی کے جو واقعات پیش آئے تھے ان کی ڈیٹیل تھی۔ تو چیئرمین نیب، میں نے وہاں آپ کی ڈپٹی ڈائریکٹر اور ان کے ساتھ متعلقہ جو منیر صاحب تھے ان کو بتایا کہ یہ USB تو میں آپ کو دے رہا ہوں، اور کیمرے کے سامنے تمام میں نے گفتگو رکھی تھی، اور اس میں نے بتایا تھا ہارون بلور کون ہے اور ہارون بلور سے کون کیا لینا چاہ رہا تھا کام، اور ہارون بلور نے کیا کردار ادا کیا۔ اس کا پارٹ بھی تو میں نے آپ کو بھی دینا تھا۔ میں یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ چیئرمین نیب چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان کو حقائق بتا سکیں گے، وزیر اعظم عمران خان کی بند آنکھیں کھول سکیں گے، اس قوم کو اس نحوست اور دہشت گردی کے اس گڑھے سے نکال سکیں گے۔ تو میں نے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے اتنا بڑا رسک لیا، ان شہداء کے لیے لیا جنہوں نے وطن کی آبرو اور سالمیت کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ عطا کیا، ان کے بچوں کو یتیم بنایا گیا، ان کے سروں کے ساتھ کھیلا گیا۔ ہر وردی والا آج گالی بنا ہوا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے DGISI کی اپوائنٹمنٹ کو ایک ایشو بنایا ہے۔ حیرانگی کی بات ہے، کوئی ایک پولیٹیشین اپنے بچے کو فوج میں نہیں بھیجتا اس ملک کی سالمیت کے لیے۔ اسی 22 کروڑ عوام میں سے کچھ نوجوان اٹھتے ہیں اور وہ ملک کی سالمیت، اس کی بقا اور آبرو کی لڑائی لڑتے ہیں۔ اسی طرح صحافیوں میں، وکلاء میں۔ اگر آپ نے یہ خط مجھے آج بھیجنا تھا جس میں یہ لکھا ہے آخری لائن میں "It does not fall within the ambit and purview of the National Accountability Bureau Ordinance 1999 and therefore cannot be proceed any further by us. You are accordingly informed." میں یہ مانتا ہوں، آپ کے اس خط کی میں عزت کرتا ہوں کہ آپ دہشت گردوں کی اس ریکارڈنگز کو چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان کو سامنے اس لیے نہیں رکھ سکتے کیونکہ کوئی جج اس بات پہ تیار ہی نہیں کہ دہشت گردوں کے خلاف کھڑا ہو سکے۔ وہ
جن ججوں نے دہشت گردوں کو سزائیں دیں اور ثبوت کم ہونے کی وجہ سے چیف جسٹس وقار احمد سیٹھ نے کچھ کی سزاؤں کو ختم کیا، وہ آج سپریم کورٹ میں پڑی ہے۔ تو کیا سپریم کورٹ آف پاکستان اس پہ کیا فیصلہ کرے گی؟ بے گناہ عوام اس دہشت گردی کا شکار بنی اور اداروں میں، افواج پاکستان میں، پولیس میں لوگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا۔ اگر نیب کے چیئرمین آپ کی قلم میں جنبش آ گئی ہے اور آپ چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان کو نہیں لکھنا چاہتے تو کوئی بات نہیں۔ وزیر اعلیٰ سابقہ پرویز خٹک امیر حیدر خان ہوتی کے ثبوت کے لیے تو خط لکھے نا۔ میں تو آپ کے ڈپٹی ڈائریکٹر کو میں نے اس دن بتایا تھا نا کہ جی اس کے بعد آپ مجھے خط لکھیں گے کہ آپ پرویز خٹک اور حیدر ہوتی کے ثبوت دو۔ شیرپاؤ کے تو میں نے دے دیے تھے اس USB میں۔ تو آج آپ مجھے یہ بتا رہے ہو کہ یہ دہشت گردوں کے خلاف تو نیب نے کارروائی نہیں کرنی۔ سن 2019 کی نیب کی وہ ریکارڈنگ کیا میں فیس بک پہ اپلوڈ کروں؟ مجھے اچھا نہیں لگے گا۔ 4 اکتوبر نیب کے معزز افسران نے جو تسلی دی کہ اللہ خیر کرے گا، اور ڈپٹی ڈائریکٹر نے کہ آپ اب اللہ کی ذات پہ چھوڑ دو اور چیئرمین نیب پہ چھوڑ دو۔ جب میں جیل میں تھا، میں نے جیل سے آپ کے نیب کے آفس میں کالیں کی، کانفرنس کال پہ تھی، اس کی ریکارڈنگ موجود ہے۔ ہم عزتوں والے لوگ ہیں۔ لاؤ نا ہارون بلور کے بارے میں نے کیا کہا تھا، میڈیا پہ لاؤ۔ ہارون بلور کے پیچھے کون سی مغربی طاقتیں تھیں اور ہارون بلور نے کون سی قربانی دی، اور آج اس کی قربانی کو کون سا رنگ دیا جا رہا ہے، آج اس کے ساتھ کھڑے ہونے والوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، یہ بھی تو سامنے لاؤ نا۔ کیوں؟ کس کا ڈر ہے؟ میں نے طلعت حسین، سلیم صافی، جسٹس شہزاد اکبر اور ان کے PSO سواتی صاحب کے نمبر پر 4 اکتوبر 2021 کی ٹیلی فون کی کنورسیشنز واٹس ایپ کی ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو آپ ان سے سن لیں یا اپنا واٹس ایپ نمبر دیں، میں آپ کو بھیج دوں۔ دہشت گردوں کے خلاف آپ نے اس USB پہ کام کرنا چھوڑ دیا، تو پرویز خٹک کی کرپشن کا لکھیں نا، سابقہ IG کے خلاف لکھیں نا، اسلحہ اسکینڈل میں ملک نوید، حیدر ہوتی۔ آپ کے متعلقہ آفس میں کیمرے کے سامنے آپ کے سرکاری ملازم نے، آفیسر نے جو میری اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کی ہے، وہ ان کی ہینڈ رائٹنگ میں نے لکھوائی تھی۔ کیا وہ ہینڈ رائٹنگ کی ڈیٹیلز میں فیس بک پہ ڈالوں؟ سر، یہ قوم کو آپ سے امیدیں ہیں، آپ بتاؤ کہ قوم کو کہاں لے کے کھڑے ہو گے؟ ہر آدمی اگر اس بات سے ڈرے گا کہ دہشت گردوں کو ہاتھ ڈالیں گے تو میرا خاندان متاثر ہوگا، میری اولادیں متاثر ہوں گی، تو پھر ان شہداء کو کہہ دو جنہوں نے اس وطن کے لیے قربانیاں دیں، ان کے خاندانوں کو بتا دو کہ آپ کی قربانیوں کی یہاں کسی کو قدر نہیں، اور ہم جیسے بلڈی سویلینز ٹیشو پیپر ہوتے ہیں۔ آئندہ مجھ جیسی غلطی اس 22 کروڑ عوام میں
کو پاگل کا بچہ نہ کر سکے. مجھے کوئی ہیرو بننے کا شوق نہیں ہے. میری اس درخواست میں وہ رشوت کے پیسوں کا بھی ذکر ہے جو وزیر اعظم کی ٹیبل پہ پڑی ہے, چیف جسٹس سپریم کورٹ کی ٹیبل پہ پڑی ہے, کہ وہ پیسے امانت کہیں رکھے ہوئے ہیں. تو کیا کرنا ہے؟ ان چوروں کو چھوڑنا ہے؟ تو چور تو پرویز خٹک ہے. کیوں جنبش آتی ہے ہاتھوں میں؟ لکھے نا سر. گواہی دینے کے لیے تو بندہ کھڑا ہے, ثبوت لے کے کھڑا ہے, لیکن قاضی وقت کے قلم میں طاقت نہیں ہے. مجھے امید ہے کہ میرا فیس بک پہ اس بیان کے آنے کے بعد آپ مجھے پرویز خٹک کی کرپشن, حیدر ہوتی کی کرپشن کے لیے لکھیں گے. وہ تو آپ کے آرڈیننس میں آتا ہے نا 1999 کے. چلے دہشت گردی کے نہیں آتے تو نوٹ بنا کے وزیر اعظم کو USB بھیج دینا. وہ آنے والے DGISI کو بھیج دیں گے, DGMI کو بھیج دیں گے, چیف جسٹس کو بھیجیں, JIT بن جائے. اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو کم از کم اس 22 کروڑ عوام میں ہم جیسا کوئی غلطی تو نہیں کرے گا نا. آپ فیصلہ کرو کہ ہم کون ہیں, غدار ہیں کہ وفادار ہیں. وفاداری کا تمغہ نہیں چاہیے. ریکارڈنگ آپ کی کیمرے کے سامنے میں نے کی تھی, آپ لوگوں نے کی تھی میری کیمرے کے سامنے. جرت کا مظاہرہ کریں سر, ہمت کا کریں. عمران خان کھیل کھیل رہا ہے آپ کے ساتھ. اس نے ایسی تلوار اس آرڈیننس کے تھرو آپ کے سر پہ رکھی ہوئی ہے کہ وہ چاہے تو 3 دن میں آپ کو جگہ سے ہٹا سکتا ہے, اور چاہے تو 3 سال کے لیے رکھ سکتا ہے, 4 سال کے لیے. جب تک ہمارے حکمران انسان کے بچے نہیں بنیں گے اس ملک کی تقدیر نہیں بدلے گی. نواز شریف جیسے غاصب, حیدر ہوتی جیسے غاصب اور عمران خان جیسے لوگ جب تک اس ملک پہ مسلط ہوں گے اس ملک کی تقدیر نہیں بدلی جا سکتی. چوکیدار اگر چور ہے تو خان کو ہمت ہے تو چوکیدار پہ چوری ثابت کرو نا. چوکیدار کی وفاداری تو اس نے اپنے خون سے دی ہے, اور آج اداروں میں بیٹھے ان لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ اپنے شہداء کے ساتھ کھڑے ہیں یا ان کرپٹ حکمرانوں کے ساتھ کھڑے ہیں. اس سے زیادہ میں نے کچھ نہیں کہنا. طلعت حسین جو جیو کے بہت بڑے اینکر ہیں, ان کے واٹس ایپ پہ میں نے 4 اکتوبر کی ریکارڈنگز بھیجی ہیں جس میں سلیم صافی صاحب بھی ہیں. شہزاد اکبر صاحب تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے بارے میں لکھ سکتے ہیں. اب ہمت کریں نا اپنے وزیر دفاع کے بارے میں لکھیں تو مزہ آ جائے کہ بھائی وزیر اعظم کے جو مشیر خاص ہیں اکاؤنٹیبلٹی, وہ تو حق اور صداقت کے لیے اپنے ادارے اپنے جماعت کے خلاف بھی لکھ سکتے ہیں. مجھے آپ سے پوری امید ہے کہ بہت جلدی آپ کا دوسرا خط پرویز خٹک اور حیدر ہوتی کی کرپشن کے بارے میں آئے گا, جس کی ویڈیو ریکارڈنگز آپ کو دی جائیں گی. ویڈیو ریکارڈنگ سر. شکریہ. السلام علیکم.